مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمانے والا، غریبوں کو تونگر فرما دینے والا، بے کسوں کا سہارا وہ اکیلا اللہ ہے۔ کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ اس پورے نظام کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب یہ کائنات زمین و آسمان بھی نہیں تھے، اللہ عز و جل تب بھی تھا۔ یہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں، جب تک اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ آسمان، یہ زمین، اس کی تمام مخلوقات اللہ کے حکم سے مٹ جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ صرف اللہ بابرکت کو بقا ہے، دوام ہے۔ کائنات نے مٹ جانا ہے۔ اللہ عز و جل کی صفات بھی ہیں، اسماء الحسنہ بھی ہیں۔ ہم اللہ کے ناموں پر جو اللہ نے بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں، ہم ان پر بھی بعین ہی ایمان لاتے ہیں، جس طرح اس کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اللہ عز و جل کا یہ فضل شامل حال ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا ہمیں انسان بنانا تو کون تھا جو ہمیں انسان بنا سکتا؟ اگر وہ ہمیں دیو ہیکل ہاتھی بنا دیتا، جنگل کا چیتا یا شیر بنا دیتا، تو کون تھا جو اس کے سامنے دم مار سکتا؟ اگر صرف یہی بات انسان کو سمجھ آ جائے کہ میرے مالک نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے انسان بنایا ہے، بندہ بنایا ہے، تو اسی بات پر اللہ کے حضور سجدے میں ڈال کر ساری زندگی اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کرتے رہیں، اللہ کی قسم ہے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا انسان ہونے کا۔ اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم دی ہے، احترام اور پروٹوکول دیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت پر بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، کائنات کے پورے نظام کو انسان کے تابع کر دیا، اور انسان کو کہا کہ تو نے میرے تابع ہونا ہے۔ اگر اللہ کا یہ فضل شامل حال نہ ہوتا، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اس پر اللہ کی تعریف کیا کیجئے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ آج وہ بھی تو لوگ ہیں جو بتوں کو پوج رہے ہیں۔ آج کی 21ویں صدی میں انسان ہو کے بے جان پتھروں کے آگے ماتھے ٹیک رہے ہیں، مرادیں پوری کرنے کے لیے محنتیں کر کر کے خون پسینہ بہا کے ان کے اوپر پرساد چڑھا رہے ہیں، کہیں تبرکات پیش کر رہے ہیں۔ انسان ہی ہے نا، ہمارے جیسے انسان ہے، اور 1 ارب کی آبادی تقریباً ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے، کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، جنہیں انہوں نے اپنا خدا یا بھگوان یا پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے۔ پوری تو ان کی بھی پڑ رہی ہے، معاملات تو ان کے بھی چل رہے ہیں، لیکن جو انہیں ذلت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، ہر ایک کو راضی کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کے آگے جھکنا پڑتا ہے، ہر ایک کے اوپر چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا مالک کائنات رب العالمین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔
ہم نے صرف اسی کو راضی کرنا ہے. لوگ قبروں کے آگے جھکتے ہیں, لوگ درختوں کا مقدس سمجھ کر ان پہ منتیں چڑھاتے ہیں, نظریں قائم کرتے ہیں, ان کو راضی کرتے ہیں, ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے دل میں رب العالمین کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اگر اللہ کا یہ فضل شامل حال نہ ہوتا, نہ جانے آج ہم کن کن ٹھاکر دواروں کا طواف کر رہے ہوتے, کس کس شجر اور حجر کے آگے سربا سجود ہو رہے ہوتے. اے اللہ, یہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا سر جب بھی جھکتا ہے صرف تیری بارگاہ میں جھکتا ہے. ہمارا دل جب بھی دھڑکتا ہے اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے. ہمارے ہاتھ جب بھی بلند ہوتے ہیں مالک کائنات سے مانگنے کے لیے بلند ہوتے ہیں. دنیا سے مانگ لیں, ایک دفعہ دے دے گا, 2 دفعہ دے دے گا, 3 دفعہ دے دے گا, آ کر وہ آپ سے اکتا جائے گا. جگہ جگہ آپ کی بدخوئی کرے گا, آپ کو ذلیل و خوار کرے گا. وہ مالک کائنات ہے کہ اس سے مانگتے چلے جائیے وہ دیتا چلا جاتا ہے, مانگتے چلے جائیے وہ دیتا چلا جاتا ہے. ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, وہ دینے پر پھر بھی آتا ہے. اس کی عطائیں ان گنت لا تعداد ہیں. وہ مالک ایسا ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں انبیاء کرام علیہم السلام پر, جنہیں رب کائنات نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقے اور قبیلے میں نبی اور رسول بنا کے بھیجا. اور یہ سلسلہ ہائے ذہب سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. چلتے چلاتے اللہ کے عظیم پیغمبر نبی اور رسول آتے چلے گئے, رب کی توحید کی طرف بلاتے چلے گئے, دعوت دیتے چلے گئے, یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان تک نبوت اور رسالت پہنچ گئی, اور ان پر اللہ نے انجیل کو نازل کر دیا. اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بشارت اللہ نے رکھ دی. جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی دعاؤں کا ثمرہ, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. آپ مکہ المکرمہ جو تمام روئے زمین کی تمام زمینوں سے افضل و اعلیٰ, اور وہ گھر, وہ مقام, وہ مرتبہ, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. حضرات, بیت اللہ کے کیا کہنے, اللہ نے جب سے زمین آسمان بنایا بیت اللہ جیسی زمین کہیں نہیں بنائی ہے. اتنی مقدس زمین, فرمایا میرے گھر کے لیے مجھے جو جگہ پسند آئی وہ مکہ میں آئی. سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں تھا. اس کے معمار ثانی جناب ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے, بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ بیت اللہ کی خدمت, اس کی تعمیر قبول کر لیجئے گا. آج ہماری بھی مساجد ہیں, ہمارے بھی مدارس ہیں, مساجد کے محتممین ہیں, مدارس کی انتظامیہ ہے. اللہ کے بندو, یہ بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا منصب ہے, یہ شرف ہے, یہ اعزاز ہے, اور اس میں ابراہیم علیہ السلام والی نیت ہونی چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام کے گھر کی خدمت کر کے مالک کو راضی کرنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے, اللہ ہم سے یہ قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اترائیے نہیں, تکبر نہیں کیجئے. اللہ نے آپ سے یہ کام لیا ہے تو اس پر اور گڑ گڑائیے. حضرات, ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ربنا آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا
حضرات یہ دعائیں ہی دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو میرے اور آپ کے مقدر اور نصیبے میں رسول کیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ پہلی دعوت اللہ کی توحید پر مبنی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ حضرات یہ دعوت 23 سال چلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا نہ رات۔ مسائل 13 سال کے بعد شروع ہوئے، توحید ہی توحید۔ وہ جن کے دلوں میں بت خانے تھے ان کو اللہ کے نبی نے اللہ کے گھر پر لانے کے لیے سٹرگل کی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے اس قدر دوڑیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکان میں ڈال لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے۔ آج ہم بھی دعوت دیتے ہیں، ہمارے لیے دعوت کے میدان بہت آسان ہے اہل حدیثوں، ہم مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، مدارس میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر دعوت دی ہے، ایک ایک شخص کے پیچھے۔ اجتماعی دعوت بھی آپ نے دی، انفرادی دعوت بھی دی، اور لوگ سنتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، آگے سے برا بھلا بھی کہتے تھے۔ آج اگر ہمارے علماء کو، ہم کو برا کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم دل میں کبھی ملال نہیں آتا۔ کیوں؟ ہم نے آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہے کہ اگر کائنات کے سب سے عظیم رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، ان کی زبان کی شرینی کا کیا کہنا، ان کے لطف کا، ان کی محبت کا، اس داعی حق کا کیا ہی کہنا۔ کائنات کے سارے ادیب اور خطیب مل کر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی لطافت نہیں لا سکتے، بلاغت نہیں لا سکتے، چاشنی نہیں لا سکتے۔ اگر اتنی میٹھی زبان والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کا برا نہیں سوچا، کسی کا برا نہیں کیا، اگر ان کو دیس نکالا دیا گیا، ان پر ظلم و تشدد کیے گئے، ان کے ساتھیوں کو مارا گیا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، مکہ والو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی رب ہی نہیں ہے، ایک رب کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، اس بات پر تم انہیں مار رہے ہو۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا رہا، گھروں سے نکال دیا گیا، تو آج اگر ہم وہ خالص دعوت پیش کریں، آج بھی امت کے معدے خراب ہیں، دماغ میں بدعات کی جڑیں ہیں، دل میں شرک کے اندھیرے ہیں، آج بھی خالص کتاب و سنت لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا۔ آج بھی برا بھلا کہتے نہیں بھائی، ہمارا کام ہے دعوت کا کام، اچھے طریقے سے اسے امت تک پہنچانا ہے، دعوت میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا ہے، مسئلہ بیان کرنے میں مدانحت کا شکار نہیں ہونا ہے، حق کو ڈنکے کی چوٹ پیش کرنا ہے، یہ منہج نبوی ہے۔ وگرنہ مشرکین مکہ نے آفر دی تھی میرے اور آپ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ لو کچھ دو، قرآن نے کہا ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کچھ تم نرم پڑ جاؤ کچھ یہ نرم پڑ جائیں۔ آئی تھی نا آفریں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، چھوٹی سی صورت ہے، بچے بچے کو یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور اس کا انجام کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ میں نے حجت پیش کر دی، حجت اتمام کر دی،
یحییٰ من حی عن بینہ، جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ قرآن کی دلیل کے ساتھ، اسلام کی دلیل کے ساتھ رہے، جو مرنا چاہتا ہے وہ بھی دلائل کی بنیاد پر مرے کہ اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے لیے جتنی محنت کی ہے، سابقہ انبیاء کی محنتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی محنت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء پر تشدد ظلم ہوتے رہے، آپ پر طائف کی وادیوں میں جو پتھر پڑے تھے نا، وہ ایک دن کا ظلم وہ اتنا زیادہ ہے کہ سابقہ انبیاء کو اتنی مار نہیں پڑی۔ میرے نبی کے چہرے پر تو لوہے کے خود کی کڑی آپ کے گلاب جیسے چہرے، گلاب کی پنکھڑی جیسا چہرہ، اس کے اندر گھس گئی، آپ کے دندان مبارک وہ آگے سے ٹوٹ گئے۔ آپ نے رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ نے سورۃ الفتح میں یہ آیت نازل کر دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ توپ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، تفنگ کے ذریعے، گولی کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، راکٹ کے ذریعے نہیں، دلائل کی بنیاد پر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دلیل کی بنیاد پر اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ اور اگلی آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے دعویٰ۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ جواب دعویٰ ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم ہیں، میرو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، انس کرنے والے، شیر و شکر ہونے والے، کافروں پر سخت، آپس میں نرم۔ تراہم رکعن سجدا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں، وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چنا تھا۔ یہ نظر انتخاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، صحابہ اللہ کی نظر انتخاب ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے میں نے محمد کے ساتھیوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اوپر اوپر سے نہیں، اندر سے کھنگالا ہے۔ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے کہا اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعما، یہ سارے کے سارے کامیاب ترین لوگ، ہدایت کے منبع، ہدایت کے مینار، خود ہدایت یافتہ، جس تک پہنچیں گے ہدایت پہنچائیں گے۔ فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور اللہ کی نعمت کا اتمام بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہیں ان کے ساتھی، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، یہ سپرلیٹو فارم ہے اشدو۔ رحماء بینہم، رحماء یہ اس میں مبالغہ ہے، حد درجہ محبت کرنے والے آپس میں، یہ نہیں کہ ایک محبت کرتا تھا دوسرا نہیں کرتا تھا، سارے پیغمبر کے ساتھی آپس میں دوسرے کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنے والے، صرف محبت کرنے والے نہیں، حد سے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی یہ رکوع کی حالت میں رب کو منا رہے ہوں گے، کبھی یہ سجدے کی حالت میں رب کی تسبیحات و تحلیلات و تمجیدات کر رہے ہوں گے۔
सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद, आप इनके चेहरों पर देखेंगे नूरानियत, इनके चेहरों पर देखेंगे हुस्न जमाल, इनके चेहरों पर देखेंगे सजदे के सुजूद के आसार, निशानात होंगे। ये तो रब को राजी करने वाले हैं, रब के आगे झुकने वाले हैं। युरीदूना वजहा, ये अल्लाह के चेहरे का दीदार चाहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राजी करना चाहते हैं, उसके चेहरे का दीदार चाहते हैं। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हम इबादत करते हैं ताकि अल्लाह की जन्नत मिल जाए, जन्नत का ही सवाल करते हैं ना, ये छोटा दर्जा है। जन्नत मिल जाना भी बहुत बड़ा कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। ये कामयाबी है, लेकिन ये छोटा दर्जा है। इससे भी बड़ा दर्जा, मुसलमानों, हमेशा गोल बड़ा होना चाहिए। मुझे वो सहीह अल बुखारी की हदीस याद आ रही, सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में बैठा हुआ दुआ कर रहा, अल्लाह जन्नत में एक छोटा सा कोने में जगह दे देना। वैसे सियाना सी कार्नर प्लाट मांग रहा सी, जन्नत दा मांग छोटी जी रहा सी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, भाई क्या मांग रहे हो? कहा अल्लाह से जन्नत मांग रहा हूं, बस छोटी सी जगह मिल जाए। कहा अल्लाह से जब भी मांगना है बस आलूहु मिनल फिरदौस, सबसे ऊपर वाली टॉपर जन्नत जो है जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना है। तुमने अपने रब से मांगना है, अल्लाह से मांगना है ना, फिर शर्माना किस चीज का? और जन्नतुल फिरदौस की खूबसूरती और उसके एजाज की बात यह है कि उस जन्नत में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और उसी जन्नत की जो छत है वो अल्लाह रब रहमान के अर्श है, उस जन्नत का। तो भाइयों, सिर्फ जन्नत मांग लेना काफी नहीं है, उससे भी बड़ा एजाज, अल्लाह हम कोई भी अमल कर रहे हैं तेरे चेहरे की जियारत के लिए कर रहे हैं। युरीदूना वजहा, अल्लाह कहते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी मेरे चेहरे की तलाश में ये इबादत कर रहे हैं। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा, सुबह शाम दिन और रात मेरे चेहरे की तलाश में। और लोगों, कायनात के लोगों, आप हुस्न और जमाल के बड़े दिलदादा हैं। आज दुनिया फिर ही हुस्न और जमाल के पीछे रही है, और वो हुस्न और जमाल वाले महबूबाएं वो जाली मेकअप लगाकर, लेंस लगाकर, बेहयाई के लिबास पहनकर लोगों के, नौजवानों के, बूढ़ों के दिल लुभा रही होती हैं। फ्रॉड, पता नहीं क्या कुछ। पिछले दिनों चाइना में एक बड़ी मशहूर को टिकटॉकर थी, अदाकारा थी, मिलियंस के अंदर उसके फॉलोअर्स थे। अचानक जो उसने कैमरे का शेड लगाया हुआ था, वो शेड या उसका जो भी वो लेंस था वो गिरा, जो उसकी ब्यूटी को शो कर रहा था, और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी या नेचुरल लुक थी वो लोगों के सामने नजर आ गई। और इतनी भद्दी थी कि उस एक दिन में कई मिलियंस लोगों ने उसको अनफॉलो कर दिया। ये कैमरे की चकाचौंध रोशनियां, ये मेकअप के जाली हुस्न जमाल, लोग तो इसके पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। खालिक कायनात, जो इस पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, जिसने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हसीनो जमील शाहकार पैदा किया, जिसने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम शान फकीदुल मिसाल नबी पैदा किया, कि सहाबा मस्जिद नबवी में रात के वक्त अपने घरों से उठ उठ के आते हैं कि आज चांदनी रात है, अरब का सहरा है, खनखनाती हुई मट्टी है, चमकती हुई रेत है, चांद का हुस्न जमाल पूरे जोर पर है, जोबन पर है। देखते हैं कि 14वीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है कि आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ज्यादा खूबसूरत है। सैयदना जाबर के कदम अपने घर से निकले, कशां कशां चलते हुए मस्जिद नबवी शरीफ के सहन पे आके पड़े। वहां पर क्या देखते हैं? फख्रे रसूल शाहे उमम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख रंग का हुल्ला पहने हुए, जुब्बा पहने हुए,
مسجد نبوی کے کچے فرش پہ تشریف فرما ہیں. جناب جابر بن عبداللہ مبہوت رہ گئے، حیران و ششدر رہ گئے. کبھی آسمان کے چاند کی چاندنی کی طرف دیکھتے، کبھی سرور کائنات کے چہرہ پر انوار کو دیکھتے، کبھی یہاں سے نظریں اوپر جاتی، کبھی پھر نبی کے چہرے پر آتی، اور پھر پکار اٹھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. اے حسن و جمال کے خوبصورت مرقع آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آسمان کے چاند کو بار بار دیکھا، آپ کے چہرے پر انوار کی بار بار زیارت کی. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آسمان کے چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ بھی آپ کے چہرہ پر انوار کی وجہ سے ملی ہے. لقد نور القمر. آسمان کے چاند کے چہرے میں داغ ہیں، دھبے ہیں، اور خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ کائنات میں اور کوئی نہیں بنایا. یہ تو آپ کی مخلوق ہے، یہ تو آپ کی پروڈکٹ ہے، یہ تو اللہ کی کاراگری ہے. اسی کو حسان نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال سامنے تشریف فرما ہیں. حسان ابن ثابت منبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کر رہے، آپ کی نعت بیان کر رہے، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جتنا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میری آنکھ دیکھے کیسے، کائنات کی کسی ماں نے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ آپ مالک کائنات کے سامنے کھڑے تھے، گویا آپ کہتے گئے اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا، مجھے یوں بنا، مجھے یوں بنا. آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جس طرح آپ نے چاہا، آپ نے کہا، رب نے بنا دیا. لوگوں، آمینہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھ کر صحابہ جو ہیں ان کی سیرت کو اگر پڑھا جائے، چند ایک صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے، وگرنہ کسی کی آنکھ میں اتنی سکت اور تاب ہی نہیں ہوتی تھی کہ نبی کائنات کے چہرہ پر انوار کو ابزرو کر سکے، دیکھ سکے. اتنا حسین و جمیل. اور یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آمینہ کے لگتے جگر ہیں، عبداللہ کے نور نظر ہیں، اور جو ان کا مالک اور خالق ہے وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا. فرمایا اللہ عز و جل پر نور کے 70,000 پردے ہیں، 70,000 پردے. فرمایا اگر اللہ عز و جل ایک پردہ بھی ہٹا دے، ایک پردہ، فرمایا اللہ کے حسن و جمال کی وجہ سے زمین اور آسمان جل کے راکھ ہو جائے. اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، جس کو پیغمبر کائنات نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ یقیناً خوبصورت ہے. اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو نور انہو یرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نور ہے، اسے دنیا کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اور نبی کائنات کو تو صحابہ دیکھتے تھے نا. پتا چلا آپ نور جسم نہیں تھے، نور ہدایت تھے. حسن جمال کا اتنا منبع تھے کہ لوگ حیران و ششدر تھے. آپ کے معجزات بے پایا. ایک دن سوئی گر گئی، آپ اچانک تشریف لے آئے، کمرہ روشن ہو گیا، اماں جان کہتی ہیں میں نے سوئی اٹھا لی. آپ مسکراتے تھے، آپ کے دان مبارک جو ہیں ان سے روشنیوں کے کمکمے پھوٹتے تھے، برقی کمکمے.
آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کا حسن الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ام معبد نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ نے، سیدنا انس نے بیان کیا، سیدنا جابر نے بیان۔ لوگوں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی۔ خالق کائنات رب العالمین کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ خود اس کائنات کے رب نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کا مثل ہی کوئی نہیں، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو اس مالک کے چہرے کے دیدار کی تمنا پیدا کیجئے۔ کوئی بھی نیکی کیجئے تو کس لیے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ سورۃ القاف ہے نا، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جو شخص بھی اللہ ذوالجلال والاکرام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرے کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرے گا، اور جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند ہی نہیں کرے اللہ بھی اس سے نہیں ملاقات کرے گا۔ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ مسجد فاطمہ اہل حدیث کے جتنے بھی نمازی ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمانا۔ جنت میں جائیں گے، اگلا مرحلہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ کیسا پایا میری جنت کو؟ بڑے خوش راضی، سب کچھ ہوگا، ہر نعمت ہوگی۔ اللہ عز و جل کہیں گے کچھ اور چاہیے؟ کہا اللہ تیری جنت مل گئی، ہر نعمت مل گئی، اور کیا؟ اتنی عیش و عشرت ہوگی کہ اللہ کے دیدار شاید بھول ہی جائے، لیکن جس کی تڑپ ہوگی نا، لگن ہوگی، اسے نہیں بھولے گا۔ پھر مالک کائنات اپنے چہرے کا دیدار فرمائیں گے۔ جنت کی آنکھ سے رب العالمین کا دیدار ہوگا، دنیا کی آنکھ سے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ بریک بین بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آئے، اس دین کو عرب میں اور عجب میں آپ نے غالب کر دیا۔ آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے، آپ کے غلامان، آپ کے صحابہ، آپ کے رفیق کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آپ کی زندگی میں پہنچے، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے پیغام کو لے کر پہنچے، دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچایا۔ انہی میں ایک جو سب سے بڑے شخص، بڑوں میں سے بڑے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سابقون الاولون میں بڑے، جو اسلام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مرتبہ مقام رکھتے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر، زور سے بولیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرتبہ اور مقام کا کیا کہنا۔ حضرات، محرم الحرام کی 1 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، 26 تاریخ کو ابو لولو فیروز مجوسی آپ پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے، اور یہ صرف ایک چکی کا کاروائی نہیں تھی، یہ پیچھے پوری صبائیت کی پلاننگ تھی۔ جو اسلام کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نا، عمر کی تلوار نے کاٹ کے رکھ دیا تھا کیسر و کسریٰ کو۔ اللہ اکبر! کسریٰ کے خزانے، اس کے کنگن، اس کا تاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔ مسجد نبوی میں پہنچا، صحابہ میں بانٹا گیا، اس کی بیٹیاں قیدی بن کے آئیں، ان کو بھی صحابہ میں بانٹ دیا گیا۔ تکلیف تو تھی کہ نہیں؟ ایران، فارس جسے کہتے تھے،
اس دور کی سپر پاور. اور لوگوں یہ سپر پاور نہیں ہے, یہ سلیپر پاور ہیں. سپر پاور صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. آج لوگ امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, سلیپر پاور ہے. وہ ابھی ایرانی دیکھو, ان کا ایمان تو مشکوک ہی ہے نا, لیکن لا الہ الا اللہ پھر بھی پڑھتے ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے امریکہ اسرائیل کو ذلیل و رسوا کیا کہ نہیں کیا؟ اور اگر یہ خالص مومن ہوتے تو پھر وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کے حقدار بنتے. حضرات, اللہ عز و جل نے اپنے علاوہ کسی کو برابر بھی نہیں کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آج لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. آپ نے مختلف شعراء کے کلام بھی سنے ہوں گے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. لوگوں, اللہ بہت بڑا کہنا اللہ کی توہین ہے. اللہ بہت بڑا نہیں ہے. پلازا بہت بڑا ہو سکتا ہے, پہاڑ بہت بڑا ہو سکتا ہے. بچہ کہے گا میرا ابو بہت بڑا ہے. بہت بڑے تو بہت ہوں گے, لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے کسی کو اپنے برابر نہیں ٹھہرایا. تو لہذا پوری کائنات میں ایک ہی سپر پاور ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. اللہ عز و جل کے ایک غلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایران و عراق کو, انہوں نے فارس و کسرا کو ملیا میٹ کر دیا. یہ نہیں ہے کہ سارے جیسے یہ بم مار کے اسرائیل تباہی کر دیتا ہے. امریکہ نے ہیروشیما پر بم مار دیے تھے, ناگاساکی پر نہیں, ایسے نہیں. ان کی قوت کو پاش پاش کر دیا. اسلام کی تلوار غالب آ گئی. مجوسیوں نے, یہودیوں نے سر جوڑے, کس طرح اسلام کا مقابلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی کہ آپ اوپر سے مسلمان ہو جاؤ, بظاہر مسلمان ہو وہ, اندر سے بے ایمان ہو وہ, جیسے آج ایرانی ہیں. بظاہر مسلم, کلیم مسلم, عمل نہیں. آپ باطنی نہیں کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا, سب سے پہلا شخص جس نے بظاہر اسلام قبول کیا لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کی. اس سے پہلے بھی آئے ہوں گے, اس کے بعد بھی بڑی لمبی تاریخ ہے. ایران میں باقاعدہ پلاننگ ہوئی کہ کس طرح امیر المومنین عمر بن خطاب کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. ہرمزان کو وہاں پہنچایا گیا, جو رستم کا ایک بڑا سپہ سالار تھا, کمانڈر ان چیف تھا, فیلڈ مارشل تھا, اس کو پہنچایا گیا. وہاں پر پلاننگ ہوئی. سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھے کہ بڑے پروٹوکول, سیکیورٹی اور فلاں ہٹو بچو, نہیں. عمر تو کچی زمین پہ لیٹ جاتے تھے. 24 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی, اور آپ نے اپنا کوئی پہرے دار, چوکیدار بھی نہیں رکھا تھا. باہر سے ایک وفد آیا نا, اس نے آ کے عمر کا پتہ کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگوں نے کہا مسجد میں ہوں گے. اور آج بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, کیونکہ محرم الحرام ہے, 1448 محرم الحرام شروع ہو گیا ہے. آپ سنیں گے لوگوں سے, کالے دل والوں سے, کالی زبان والوں سے, وہ جی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تھی. کہاں جی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں آئی تھی. سنا یہ جملہ؟ دربار میں آئی تھی بی بی, اور کئی گھنٹے کھڑی رہی تھی ابو بکر کے دربار میں. دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بنا کے بتاؤ, کیا ابو بکر نے کوئی دربار بنایا تھا؟ تو مسجد نبوی کی کچی مسجد میں, اس کے صحن میں, اس کی چٹائی میں بیٹھ کر انہوں نے 2.5 سال خلافت کی ہے. عمر آئے, اس نے بھی کوئی محل, کوئی خلافت کا دربار نہیں بنایا. اصل میں یار لوگوں کو داستان کے لیے مرچ مسالہ چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے,
6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وفات پا گئی، اور 6 مہینے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سلیمانی ٹوپی تھی، وہ سلیمانی جن تھے جو مسجد نبوی کے پاس مدینہ میں محلات بنا دیے تھے، دربار بنا دیا تھا، باقی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ آج کے کھٹملس کو ہی نظر آتا ہے کہ وہاں دربار تھا، بی بی گئی تھی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بنائے چلے جاتے ہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک وفد تلاش کرنے کے لیے آیا، پوچھا امیر المومنین عمر کہاں ہیں؟ اور عمر وہ تھا کہ اگر بادشاہوں کی دربار میں عمر کا نام آ جاتا ان کے ہاتھ سے جام شراب چھلک جاتا تھا۔ عمر تو وہ عمر تھا، عمر جری تھا، عمر بہادر تھا، عمر دلیر تھا، عمر مجاہد تھا، عمر غازی تھا۔ عمر نے ساری زندگی شہادت کی موت مانگی ہے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ تیرے راستہ میں شہادت کی موت چاہیے۔ واجعل موتی فی بلد رسولک، موت بھی تیرے نبی کے شہر میں آنی چاہیے۔ صحابہ حیران ہوتے تھے، صحابہ دارالامن ہے مدینہ منورہ، اسلام لاکھوں میل پھیل گیا ہے، 24 لاکھ مربع میل منہ سے کہنے والے الفاظ ہیں، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، اور عمر یہاں پر شہادت مانگ رہا ہے، اور مانگتا بھی مدینہ میں۔ مجوسی آیا ابو لولو فیروز، آج بھی اس کا مزار شریف، دربار شریف ایران میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اس کو پوجا جاتا ہے، اس پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اس پہ منتیں مانگی جاتی ہیں، اس کو بابا شجاع کہا جاتا ہے، اس ملعون کو بابا شجاع کہا جاتا ہے، اس کے نام پہ عید منائی جاتی ہے۔ پلاننگ سنو، پلاننگ، ابو لولو فیروز مجوسی آگ کی عبادت کرنے والا ایرانی، دنیا کا سب سے پہلا دہشت گرد، جس نے مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا، مصلی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز ہے، امیر المومنین پڑھا رہے ہیں، اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی اور جناب عمر پر خنجر سے وار کر دیا، خنجر سے وار کر دیا، اور خنجر بھی زہر کے اندر بھگویا ہوا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے سیدنا امیر المومنین عمر پر پے در پے وار کیے، اور وار کہاں لگے؟ گجرانوالہ کے 200 ناف کے نیچے، ناف کے، جاؤ اپنے بھائیوں سے بھی علماء سے پوچھئے گا، بریلوی علماء سے پوچھئے، دیوبندی علماء سے پوچھئے، تمام سے پوچھئے کہ بھائی عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز نے جو خنجر مارے تھے وہ کہاں لگے تھے؟ پیچھے والے بھائی بتائیں۔ ناف کے نیچے، اور ناف کے نیچے ہمارے بھائیوں نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ کی ہڈی سخت ہے کہ نہیں ہے؟ خنجر یہاں لگتا تو ہڈی کو لگتا، بار بار لگتا، رک جاتا، کوئی نوک بھالا تھوڑا سا چبھتا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر خنجر لگا اور وار کاری ہو گیا۔ کیوں؟ عمر کے ہاتھ یہاں نہیں تھے۔ او عمر والو، عمر کے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں تھے، عمر ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر، دل سے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاتھ سینے پر، خنجر ناف کے نیچے۔ عمر اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے پڑھتے گر گئے۔ پیچھے والے صحابہ پریشان ہیں کہ عمر کی آواز رک گئی ہے، مسجد میں اندھیرا تھا، اور نماز بھی، اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے علماء نماز اس وقت پڑھتے ہیں جس وقت فجر کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس وقت امیر المومنین عمر پڑھتے تھے، اور اگر ہمارے بھائیوں والی نماز ہوتی تو پھر تو دن چڑھا ہوتا۔ فجر کے وقت جناب عمر پر حملہ ہوا، عمر کی آواز دب گئی، عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے،
مصلی امامت پہ آئے، ہلکی سی نماز پڑھائی، عمر امیر المومنین کو اٹھا کے لے گئے، اور آپ 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہے، اور آپ کی زندگی نے وفا نہ کیا، آپ کو شہادت علیٰ کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کر دیا۔ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے عید بھی بنائی ہے اس کے دن پر، عید شجاع کہتے ہیں، بابا شجاع، اور پھر اس کے نام پہ پتھر بھی معصوم کیا۔ آج بڑے ہمارے سنی بھائی ہیں جو ہاتھوں میں مندری کے اندر پتھر پہنے ہوتے ہیں، کیا ہے جی؟ فیروزہ ہے۔ یہ فیروزہ ابو لولو فیروز مجوسی قاتل عمر ملعون، اس کی یاد ہے، تو وہ تو آج بھی اس کو متبرک مقدس سمجھتے ہیں۔ اسلام میں پہلا حملہ جو مسلمانوں کے اوپر مسجد میں ہوا تھا وہ ایران سے ہوا تھا۔ آج بھی ایران مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے۔ اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، سعودی عرب کو محفوظ فرمائے، کویت کو محفوظ فرمائے، بحرین کو، قطر کو، دیگر ممالک جو مسلم ممالک ہیں، اللہ ان کو محفوظ فرمائے، اور ان کو آپس میں ہی اللہ تعالیٰ آپس میں بس نبٹ لے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔